وہ میسج سب کے لیے تھا۔ کسی نے ایک اچھا پرشن کیا، آپ نے کہا کہ عورتوں کو اسلام نے حق دیے، لیکن آپ لوگ لڑکیوں کو اپنی مرضی سے شادی کرنے نہیں دیتے اور نہ ہی انگیجمنٹ کے بعد اپنے فیانسی سے، مطلب جس سے اس کے منگیتر جو ہے اسے جسے منگنی ہوئی بات کرنے دیتے، تو کیا یہ مسلمان عورتوں پر اتیاچار نہیں ہے؟ کیا آپ مسلم عورتوں کو دبا نہیں رہے ہیں؟ انہیں اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا پرشن کیا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ، اسلام میں شادی کے لیے 4 کنڈیشنز ہیں، 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ اگر لڑکی استری ہے تو اس کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار، چونکہ اس کی سنتان ہے، وہ لڑکی اس نے پالا ہے، اس نے اس کو سب سکھایا ہے، تو اس کی اجازت ہو پہلا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہوا، اس کا باپ، ٹھیک، وہ نہ ہو تو پھر کوئی دوسرا اس کا نانا وہ سب ہو سکتا ہے، باپ اس کا ولی، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 2 لوگ گواہ اس میرج کے، 2 لوگ گواہی دے کہ ہاں یہ لوگ شادی کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں میں بری بات نہ پھیلے کہ ساتھ گھوم رہے ہوئے شادی ہوئی ان کی۔ تیسرا ہے ایجاب اور قبول، کہ لڑکی لڑکے کو پسند کرے اور لڑکا لڑکی کو پسند کرے، یہ کمپلشن ہے، یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ اگر لڑکی یہ کہتے لڑکا پسند نہیں ہے تو باپ چاہے کتنا بھی راضی ہو شادی نہیں ہو سکتی، اسلام میں یاد رکھیے۔ اور چوتھی کنڈیشن ہے مہر طے ہو، مطلب لڑکی دے رہا ہے وہ آدمی تو کچھ اس کو دو، اس سے لو مت۔ یہ جہیز بھی آج ہمارے پاس سماج میں لعنت بن چکا ہے، دو، اس کو مہر دیا جاتا ہے، مہر دیتے ہیں۔ تو 4 کمپلسری چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ اس کا ولی ہو، لڑکی ہے تو، دوسرا 2 گواہ ہو، مہر طے ہو، اور ایجاب و قبول، دونوں ایک دوسرے کو قبول کرے۔ اب دیکھیے، جو آپ نے پرشن کیا کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، تو لڑکی کی مرضی کے بغیر تو شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایجاب اور قبول میں کمپلشن ہے کہ وہ اس سے پہلے پوچھے باپ جا کر ولی کہ دیکھو بیٹا، میں تو اس بچے سے راضی ہوں، یہ لڑکا بڑا اچھا دکھتا ہے، کیا تم راضی ہو؟ اور اگر وہ ہاں کہتی ہے تب آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کہہ دے تو اس کا باپ نہیں، اس کا دادا بھی اس کی شادی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے، کوئی اس کی شادی نہیں کر سکتا، تو کمپلشن نہیں، یاد رکھیے۔ پریشت محمد کے زمانے میں ایک عورت آئی، ایک استری آئی اور کہا ہے پریشت، میرے باپ نے میرا بیاہ کر دیا ایک آدمی سے، اس کو میں پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا کہا؟ پسند نہیں کرتی۔ پریشت نے کہا اچھا، میں تیری ابھی طلاق کرا دیتا ہوں، اس لیے کہ تو پسند، مطلب ایک سٹیپ نہیں ہو رہی نا، شادی کی سٹیپ نہیں ہو رہی، تو پسند نہیں کرتی تھی۔ کہا میں ابھی تیری اس آدمی سے طلاق، ڈیورس کراتا ہوں۔ تو اس استری نے کہا ہے اے پریشت، ہے پریشت، اب لیکن مجھے وہ پسند آتا ہے، جب مجھے پسند نہیں تھا جب ہوئی تھی، لیکن اب تو کہا اچھا پسند ہے تو گو آن کنٹینیو، لیکن اگر تم نہ پسند کرو تو میں ابھی تمہارا بیاہ توڑ دوں گا۔ تو یہاں لڑکی سے پوچھنا کمپلسری۔ اب رہا آپ کا معاملہ کہ شادی سے باپ طے کرتا ہے، اور اگر اس سے جس کا رشتہ جس سے ہو جاتا ہے، پسند ضروری ہے، پہلے آپ سمجھ گئے، پسند کے بعد اگر وہ لڑکی پسند نہیں کرتی ہے تو بات چیت نہیں کرنے دیا جاتا۔ اب بات چیت کرنے کیا فائدے، تو لوگ بولتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، اگر لڑکا لڑکی سے بات چیت کریں گا تو اس کی پسند ناپسند یہ وہ فلاں فلاں، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بات کی زندگی اچھی گزریں گی۔ میں تو آپ کو ایسے اگزامپل دے سکتا ہوں، امریکہ اور یوروپ میں، یہاں 10 سال ساتھ رہ کے 4 5 پر بچے ہونے کے بعد بھی ان کی سمجھ نہیں، شادی نہیں ہوئی، ابھی شادی باقی ہے ابھی، تب بھی وہ دونوں کی ذہنیت نہیں مل رہی۔ تو اب اور کیا ہونا، اب یہ 2 دن 4 دن بات کرنے کا کیا ایڈوانٹیج ملے گا؟ جس کا باپ راضی ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک باپ، ایک پتا اپنی بچی کے لیے، لڑکی کے لیے ایسا ہی ور ڈھونڈیں گا، ایسا ہی لڑکا ڈھونڈیں گا جو اس کے مطابق اس کی سنبھالے، اس کو رکھے، اس کو کھلائے، اس کو، ہے نا، کیا کسی کو اٹھا کے دے دیں گا، ہے نا؟ تو جب وہ پسند کر رہا ہے اور اگر لڑکی کو بھی پسند ہے تو میں سمجھتا ہوں اب بات چیت، دیکھیے کوئی بھی 2 مانو جو ہے، 2 آدمی، 2 ویکتیوں کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، مینٹلی ہر آدمی الگ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں گے نہیں، یہ بات چیت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے ملیں گے، آدان پردان ہوگا، بھاونائیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو بھاونائیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے مثال دی نا آپ کو یورپ امریکہ میں کہ 4 بچے ہیں، ان کے 4 بچے، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی کا بھی پلان کر رہے ہیں اور ابھی بھی جھگڑ رہے ہیں، تو 4 بچوں کے بعد بھی سمجھ نہیں، تب اور کتنا سمجھ لیں گے۔ تو پتہ یہ چلا مانو کو جو ہے اس کا مستی، اس کا ذہن ایسی ہوتا ہے، ہر مانو دوسرے سے الگ ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے جب ولی باپ پسند کر رہا ہے، جو ہے پتا پسند کر رہا ہے، لڑکی نے پسند کیا، تو تھوڑی بہت نوک جھوک تو چلتی رہیں گی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بات کرے، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر کسی سے کسی کا رشتہ طے ہو جائے، منگنی ہو جائے تو شادی بیاہ اسی سے ہو، ٹوٹ گیا تو کتنا دکھ ہوگا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے بات کرو ہی مت، شادی ہو جائیں گے اس کے بعد معاملہ ہو گیا تمہارا، بات چیت کرو اور ساتھ ہی رہو۔
یا پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی کر دو ودائیگی بعد میں کرنا, تو پھر آپ دن رات بات کیجئے, ساتھ رہیے, گھومیے پھریے, کھائیے پیے, ودائیگی بعد میں ہوگی. تو اسلام نے نہ استریوں کو دبایا نہ ان کو حق دیا, بلکہ اسلام میں بغیر لڑکی کی اجازت کی شادی نہیں